سنے سمجھے تو بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں وہ ساری بات کھول دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے، یہ 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ تغابن، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تغابن جو ہے یہ قیامت کے دنوں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک قیامت کا نام ہے، یوم التغابن، کہ اس دن جس دن ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ کون ہار گیا ہے اور کون جیت گیا۔ کس نے خود ہی اپنے ساتھ غبن کر لیا اور اپنا سب کچھ برباد کر دیا، اور کون جو ہے وہ ہوشیار نکلا ہے اور کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جیت اور فتح نصیب کرے، اور اس دن کی ہار سے، اس دن کی شکست سے ہمیں بچائے۔ اسی دن کے جیتنے کی یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی نا، کہ بھئی یہ سوال اگر تم ان کی تیاری کر لو تو تم جیت سکتے ہو، تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم پاس ہو سکتے ہو۔ تو اس سورت کا نام ہی قیامت کے، جو قیامت کے دن کے نام قرآن مجید میں آتے ہیں ان میں سے ایک نام تغابن۔ تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آپ اس سورت کے جملوں کو توجہ سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر تم یہ جو سر کی آنکھیں ہیں، ان کے پیچھے جو دماغ ہے، جو سوچ اللہ نے آپ کو دی ہے، جو عقل دی ہے، اس کو بھی استعمال کرو تو تم بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا جو وجود ہے نا، اس کا وجود جو ہے، اس کا وجود ہی اللہ کے پاک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کتنی بات سمجھ آئی ہے، کتنی نہیں آئی، کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کی جو ہر شے ہے، ذرے سے لے کر کہکشاں تک، چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر انسان تک، ہر چیز کا جو وجود ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی سب سے بڑی اور بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر کمزوری سے بھی پاک ہے، اور ہر قسم کے محدود ہونے سے بھی پاک ہے۔ وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ سارے انسان مل کر، قرآن میں مثال آتی ہے کہ ہم نے ہی انسان کو علم بھی دیا ہے، جس دائرے کے اندر ہم نے اس کو علم دیا ہے، اس علم سے یہ بڑا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، بڑی بڑی ایجادات بھی بنا لیتا ہے، بڑا کچھ کر لیتا ہے، ہم نے ہی اس کو علم بھی عطا کیا ہے۔ لیکن جس دائرے کے اندر ہم نے اس کو کوئی قدرت اور علم نہیں دیا، اس کی حالت یہ ہے کہ ساری ہی دنیا کے انسان اور سائنسدان مل کر اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ایک مٹی کا ذرہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، ایک درخت کا پتا بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ تو ہر شے کا جو وجود ہے وہ اللہ کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز قولاً بھی اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔
ہر شے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان بھی کرتی ہے، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لاہ الملک، اور اسی کی بات، اسی کا اختیار، پورا مکمل اختیار۔ اس نے اپنے اختیار کے تحت ہمیں جو اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ کوئی ہمارے نہیں ہیں، اس نے ہمیں دیے اور آزمانے کے لیے دیے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اپنا ہی دیا ہوا اختیار سلب کر لیتا ہے۔ اصل تو اختیار اسی کا ہے، اصل تو بادشاہی اسی کی ہے، اصل تو ملک اسی کا ہے، اصل تو حکومت اسی کی ہے، اور ہر شے پر اس کی حکومت، کوئی چیز اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے، اور بڑی مکمل حکومت ہے۔ اس کے حکم اور حکومت سے کوئی ذرہ بھر بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، جب نظر بھی آتا ہے کہ کس طرح کائنات ایک بندے ہوئے ضابطے کے تحت چل رہی ہے، ذرا بھی کوئی چیز اس ضابطے سے ذرا بھی ہٹنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ سورج کا جو ضابطہ اللہ نے بنایا ہے وہ اس ضابطے کا پابند ہے، چاند کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے اس کا وہ پابند ہے، پانی کا جو ضابطہ ہے اس کے لیے وہ پابند ہے۔ لاہ الملک، اسی کی بادشاہی۔ انسان چونکہ اس نے آزمانے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو اختیارات آزادیاں دی ہیں، تو وہ تو اس نے دی ہیں، محدود آزادیاں ہیں اور محدود وقت کے لیے۔ اصل بادشاہ تو وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے کا بھی ایک مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ساری قدرت اس کی ہے، لیکن شے کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں یہ بڑی معمولی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی حکومت جہاں بڑی بڑی چیزوں پر ہے، وہاں بالکل معمولی معمولی چیزوں پر بھی اسی کی حکومت۔ بالکل پتھر کے اندر، غاروں کے اندر، زمین کے نیچے، زمین سے اوپر، جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ بالکل، اور یہ ایسا مضمون ہے جو پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، جگہ جگہ یہ بات ادا کرتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھو، اس کائنات کی ہر شے میرے وجود کی دلیل ہے، میری پاکی کی دلیل ہے، میری قدرت کی دلیل ہے، میری بادشاہی کی دلیل ہے۔ اس پوری کائنات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی کائنات ہے، اس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن انسان بہرحال ایک مختلف قسم کی چیز ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا۔ آپ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہوائیں ہوں، بارشیں ہوں، جانور ہوں، لیکن انسان یہاں نہ ہو، یہ خالی ہو انسان سے، تو بالکل فوراً یہ لگتا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ بالکل فوراً بندہ کا ذہن ادھر کہ پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ گویا اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو بنایا ہے، یہ نظام جس میں ہم رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنے نظام ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن یہ جو دنیا ہماری دنیا ہے، ابھی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی نا، صحت نعمت ہے اور پانی نعمت ہے، نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، لیکن جو کچھ ہے بہرحال سب کچھ اس انسان کے لیے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا،
اس لیے وہ کائنات کی بات بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہر شے میری پاکی بیان کر رہی ہے، اس کا وجود پاکی میری پاکی کی دلیل ہے، میری قدرت کی دلیل ہے۔ پھر انسان کی بات کرتا ہے اور فرماتا ہے هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کون تم میں کافر بن کر زندگی گزارتا ہے، کون مومن بن کر، بس۔ کون میرا انکار کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، اور کون مانتا ہے اور میری اطاعت اور بندگی کرتا ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور اسی کفر اور ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر تمہارا نتیجہ نکلے گا۔ اور اگلے جو لفظ ہے اگر آپ غور کریں اس آیت کے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، فَمِنْكُمْ کافر، اور تم میں سے کوئی کافر بن کر زندگی گزارتا ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور کوئی مومن بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہیں بہرحال وہ بڑے قابل غور ہیں۔ وہ کیا لفظ ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے کفر اور ایمان کا اصل گواہ تمہارا عمل ہے۔ عمل وہ ایویڈنس ہے جو تمہارے کفر کا فیصلہ کرے گا اور ایمان کا فیصلہ کرے گا۔ مثلا ایک بندہ اللہ کو مان لیتا ہے، رسول کو مان لیتا ہے، قرآن کو مان لیتا ہے، قیامت کو مان لیتا ہے، لیکن اس کے سارے اعمال جو ہیں اس ایمان کے خلاف ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ مطلب اس کے ایمان کا جو ایویڈنس ہے، ایمان کی جو شہادت ہے، ایمان کی جو گواہی ہے، وہ اس کا عمل دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور کوئی تم میں سے کافر بن کر زندگی گزارتا ہے، کوئی مومن بن کر گزارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا لفظ شاید اس لیے بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے جس طرح مطلب ہم یہ سمجھتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ ہر کسی کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو اس کا بظاہر یہ سادہ سا مفہوم ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح کسی دفتر میں، کسی ادارے میں جو اس کا بڑا ذمہ دار ہے یا افسر ہے یا بااختیار ہے، وہ اپنے کسی ملازم کو کہتا ہے کہ میں تیرے عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا یہ کہنا کہ میں تیرے عمل کو دیکھ رہا ہوں، اس میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام تو دیکھ لے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے۔ اس کا یہ کہنا اس کا کوئی مفہوم اور ہوتا ہے۔ جس طرح والد بھی اپنے بچے کو بعض اوقات کہتا ہے کہ میں وینا پہ تو کی کرنا، اس میں ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا سارے انسانوں سے اللہ بات کر رہا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
اور وہ مقصد وہی آزمائش ہے، وہی امتحان ہے، وہی عبادت ہے، وہی اللہ کی بندگی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد تمہاری آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے لیے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ جو تمہیں بہت اچھا وجود اور اس آزمائش کے لیے علم اور صلاحیت اور آزادی اور ساری چیز دی ہے، وہ اسی لیے دی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اسی مقصد کے لیے تمہیں بہت اچھا وجود دیا ہے اور بہت اچھی صلاحیتیں دی ہیں اور بہت علم دیا ہے اور بہت اختیار دیا ہے اور بہت آزادی دی ہے، اور تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات میں سے تم الگ ہی ایک چیز ہو، میری اس کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہو، ہر چیز کو اب میرے دیے ہوئے علم سے استعمال کرتے ہو۔ تو میں نے اس کائنات کو تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس آزمائش میں ہم نے تمہیں ڈالا ہے اس آزمائش کے مطابق ہم نے تمہیں بہترین ایک وجود اور بہترین صلاحیتیں دی، اور یہ مقصد پورا کر کے اس آزمائش میں سے گزر کر یہ سب کچھ کر کے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم نے بڑھنا۔ دیکھیں بڑی سادہ باتیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم نے پلٹ جانا ہے، اور پھر تم اپنا نتیجہ دیکھ لو۔ اور جس کے پاس تم نے پلٹ جانا ہے، جس نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی ایک صفت کو یاد رکھنا، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم رکھتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی تم جانتے ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کے سامنے تم نے نتیجے کے لیے پیش ہونا ہے، جو تمہاری کسی چیز سے ناواقف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ کے علم کے، ابھی آپ اللہ کے علم کی بات سن رہے تھے کہ اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اس نے تقدیر بنائی ہے۔ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے بڑا یاد ہے کہ جب ہم طالب علم تھے اور یہ باتیں دین کی پڑھتے تھے تو کئی سوال ذہن میں پیدا ہوتے تھے، کئی الجھنیں پیدا ہوتی تھیں، اور اس تقدیر کے سوال اور نے بھی بڑی الجھن ذہن میں پیدا کی، مجھے بڑا یاد ہے، اور اس کو میں نے مختلف جگہوں سے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لے دی۔ اب یہ جو حدیث مولانا بیان کر رہے تھے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، اس کے آخر میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں ایک حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کون شقی ہے، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت باقی رہ جاتی ہے، ایک جگہ رہ جاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو جہنمی لکھا ہوا ہے اس لیے وہاں وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، وہ جہنم میں چلا۔
اور ایک آدمی برے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم میں صرف ایک بارش جگہ باقی رہ جاتی ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، اور وہ وہاں توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا، الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے آخری الفاظ غالباً یہ بھی ہیں کہ قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ تو اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو ایک جملے نے میرے ذہن کی ساری الجھن ختم کر دی، پتہ نہیں آپ کی الجھن ختم ہوگی یا نہیں، لیکن ایک بندے نے ایک جملہ لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور میری الجھن اس طرح ختم ہوئی کہ آج تک مجھ میں الجھن پیدا نہیں، میں کلیئر ہوں۔ کیا جملہ اس نے بولا؟ اس نے یہ جملہ لکھا ایک کتاب میں کہ اللہ نے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا قبل از وقت اور ٹھونسا ہوا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ قبل از وقت علم ہے، ذمہ دار اس عمل کا وہ انسان ہی ہے، اپنے علم کی وجہ سے اس نے لکھا۔ اس نے کسی پر جہنم ٹھونسی نہیں ہے، اس نے زبردستی کسی کو جنت دی نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا جو ذمہ دار ہے وہ انسان ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس نے کرنا ہے، جس طرح کرنا ہے، اپنے علم کی بنیاد کو اس نے قبل از وقت لکھا۔ تو یہاں بھی وہ وہی بات کرتا ہے کہ دیکھو جس اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، جس کو تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اب اسی کو آپ لے لیں، مثلا میں نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، ایک بندے نے اس کی تشریح یہ بھی کی کہ ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان جو ہے وہ ایک بلشت رہ جاتی ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ ایسا عمل کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایسے عمل پر ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس نے جو پیچھے نیکیاں کی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس نیکیوں کے پیچھے جو نیت سی اس کو کون جانتا تھا؟ پتہ نہیں کیا وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ اب ایک سورہ انفال میں ایک جملہ آتا ہے جو بڑا ہی حیران کن ہے، بندہ اس پر سوچتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ آدمی کے دل، آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میں اپنی نیت کو جانتا ہوں، میں اپنی نیت کو کتنا جانتا ہوں، مجھ میں اور نیت میں کوئی فاصلہ ہے؟ بھائی میں اپنی نیت سے تو بالکل واقف ہوں۔ بندہ تو اپنی نیت کے کتنا قریب ہوتا ہے، بندہ اس کے قرب کو ناپ ہی نہیں سکتا کہ کتنا میں اپنی نیت کے قریب ہوں۔ ظاہر ہے میں تو اپنی نیت، میری نیت بالکل، وہ تو میرے کتنی قریب ہے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں حیران کر دینے والی بات کرتا ہے کہ لوگوں، جتنا تم خود اپنی نیت سے واقف ہونا، اس سے زیادہ اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے۔ تمہارے اللہ کے علم کی کہ میں جتنا اپنے ارادے کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ اللہ میرے ارادے کو جانتا ہے۔
اسی لیے آخر میں کہا کہ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو جذبات، خیالات، خواہشات، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے۔ اس اللہ کے سامنے تم لوگوں نے پیش ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی سارے انسانوں سے، اور انہیں ظاہر ہے ایمان کی دعوت دی، اطاعت کی دعوت دی، بندگی کی دعوت دی، یہ کہہ کے کہ بھئی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ بھلا کون کافر ہو کے زندگی گزارتا ہے اور کون مومن ہو کے زندگی گزارتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہیں آزمانے کے لیے بہت اچھا وجود اور جسم اور صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں، اور اسی کے پاس تم نے جانا ہے، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، حتیٰ کہ تم جس چیز کو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں کے اندر جو کیفیات ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کفر اور نافرمانی کا راستہ زندگی میں اختیار کیا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کی راہ اختیار کی، نافرمانی کی راہ اختیار کی، بغاوت کی راہ اختیار کی؟ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اللہ دو کام ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دو کام ان کے ساتھ کیے۔ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ان کو ہم نے اس دنیا میں بھی اپنی نافرمانی کا مزہ چکھایا، انہوں نے اپنی نافرمانی کا مزہ اس دنیا میں بھی چکھا۔ اب اس کو ہم نہیں جانتے کہ کس کس طرح بعض قوموں اور بعض افراد کے بارے میں جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا، آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، لیکن ہم کو بہت زیادہ، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، نتیجے کی دنیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کو اپنے ضابطے کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق عجب طریقے سے اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا سیک جو ہے نا، جہنم کی کچھ تپش ہے، وہ جہنمی اس دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ مزہ اللہ اس کو سکھاتا ہے۔ بظاہر ایک بندے کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، اولاد ہے، اس کے دل کو جو سیک لگا ہوا ہے اس کو تو آپ نہیں جانتے، اور پریشانی اور خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کئی لوگ جو ہیں، یہ یورپ کے اندر اور یہ جو دنیا ہے اس کے اندر، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ سویڈن ایک ملک ہے، اس کو میں نے دیکھا بھی ہے اس ملک، لیکن اس آرٹیکل پڑھنے کے بعد بہت بات دیکھا ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سویڈن دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر بندے کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور بڑی فراخی کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ مطلب اس طرح کا، جس طرح یہ کہنا ہے نا کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، کہ وہاں ہر بندے کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور وہ اس وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی فی کا آمدنی پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ اب شاید اس طرح نہ ہو، اب شاید کوئی اور ملک اس طرح کو، اب مثلا ناروے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں فی کا آمدنی ساری دنیا سے زیادہ ہے،
لیکن اس سے میں آرٹیکل میں بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ خودکشی سویڈن میں ہوتی ہے. خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے. تو اس کا خودکشی بندہ کب کرتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، خودکشی تو اس وقت بندہ کرتا ہے جس وقت اندر اس کے کوئی حالت ہی نہیں رہتی اس کی. وہ کہتا ہے اس سے تو میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے، اور چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے. اب یہ جو دل کی آگ اور سیک ہے، اس کا کسی کو کیا پتا؟ اس کے علاوہ جو عذاب آتے ہیں، جس طرح کل ہم نے قوموں کے بارے میں پڑھا، وہ تو دیکھنے والی چیز ہے. لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ہم نے ہر نافرمان کے اعمال کے وبال کا مزہ اس کو دنیا میں بھی چکھایا. اس کا کچھ نہ کچھ کوئی حصہ اس کو دنیا میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آگے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب. کیا فائدہ جی کفر کا، کیا فائدہ نافرمانی کا، کہ اس دنیا میں بھی پتہ نہیں وہ کس کس طرح اپنے ان نافرمانیوں کا وبال چکھتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اسے عظیم عذاب دیا جائے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے انسانوں کے پاس بینات دے کر انبیاء بھیجے. یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے کہ انبیاء 3 چیزیں لے کر آتے ہیں. ایک تو معجزے لے کر آتے، ایک تو خود وہ اپنی شخصیت اور کریکٹر لے کر آتے ہیں جس کی کوئی مثال اس معاشرے میں نہیں ہوتی، اور وہ خود ایک نشانی ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، جو زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، جو سچائی اور امانت داری تھی، جو کریکٹر کی صفائی تھی، وہ خود ایک بہت بڑی نشانی تھی. اس کا انکار کوئی آسان نہیں تھا. اسی لیے تو ابوبکر صدیق نے بالکل جو ہی انہیں پتا چلا کہ میرا دوست محمد اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی پیدا نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنا. مطلب ان کی زندگی وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ معجزے لے کر آتے ہیں. پھر وہ جو خبریں دیتے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے وہ دلائل اور براہین لے کر آتے ہیں. پھر جو دین وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس کی تعلیمات بڑی بین اور واضح ہوتی ہیں. ایک ایک تعلیم جو ہے وہ خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کوئی انسان اس طرح کی تعلیم بنا ہی نہیں سکتا، نظام بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ جن لوگوں نے اس کے باوجود انکار کیا، نافرمانی کی، ان کو دنیا میں بھی ہم نے ان کے اعمال کا مزہ سکھایا، بڑے بڑے فسادوں کی شکل میں بھی چکھایا، اور خود ان کے اندر ایک آگ لگا دی، ان کے گھروں کے اندر ایک آگ لگا دی. یہ اس طرح بھی ہم نے چکھایا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان کے پاس بینات کے ساتھ رسول بھیجے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فقالوا، تو وہ کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا ہم میں سے ہم ہی جیسا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ ہم کیوں مانیں؟ ہماری برادری کا بندہ جس کے ساتھ ہماری شراکت ہے، اور جو ہم اب اس کو لیڈر مان لیں، اس کی مانیں، یہ ہماری رہنمائی کرے گا. اب اس میں ایک بڑا ہے کہ یہ ایک بات قرآن میں بڑی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے تو ہیں، ہم آپ کو رسول کیوں مان لیں، رہنما کیوں مان لیں. اس میں ایک بڑی بات ذہن میں آتی ہے کہ گمراہی میں، فساد میں، ظلم میں بھی تو لوگ انسانوں ہی کی رہنمائی مانتے ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی حق کی بنیاد پر وہ انسان کو رہنما بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ظلم کی بنیاد پر وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا رہنما بنا لیتے.
فکفر، انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ پھیرا، واستغنى اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اور جب اللہ بے پرواہ ہو جائے تو بندے کے پلے کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے کفر کیا، اللہ سے بے پرواہی برتی، منہ پھیرا، اور اللہ بھی ان سے بے نیاز۔ واللہ غنی حمید، اور وہ بڑا بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ خیال ہے، اور یہ خیال زبان پر آ جائے یا دل میں ہو، ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اس میں یہی اس کے اندر یہی خیال ہوتا ہے، اس کا ظلم یہی ہوتا ہے کہ کوئی دوبارہ نہیں اٹھے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی نہیں، ضمیر اس کو ٹوکتا رہتا ہے لیکن وہ اس کو دباتا رہتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین یہ دعوے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ انہیں یہ کہیں، کل، ان کو یہ کہو، اور یہ صرف 3 آیتیں ہیں جو اس طرح کی ہیں قرآن مجید میں، جو اس لہجے میں اللہ نے جو بات کی، ان میں سے ایک یہ آیت ہے۔ اے نبی ان کو کہو، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ اے نبی انہیں کہو کہ میرے رب کی قسم۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس مطلب بات کے اندر کتنا زور ہے؟ جس نبی کے بارے میں وہ کافر بھی کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ان کو جو تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تم بالکل سچے ہو، اور تیری زبان سے یہ جو بات نکلتی ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، ان کو کہو کہ میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوگا، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، اور جو عمل تم نے کیا ہوگا وہ تمہیں بتا دیا۔ اے نبی ان کو کہو کہ میرے رب کی قسم، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور جو عمل تم نے کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام کرنا بالکل آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور قرآن کی شکل میں جو نور ہدایت ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان۔ یہ ہم سے بات الگ ہے۔ اب یہ اپنا اپنا معاملہ ہے کہ اس دعوت کا جواب ہم کیا دیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر، اس روشنی پر، اس علم پر، اس ہدایت پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے
اس ایمان کے بعد جو تم بندگی کا عمل کرو گے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اور نتیجہ کس دن نکلے گا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کا پتہ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ تمہیں اس دن ملے گا جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہارنے اور جیتنے کا دن۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ اور جو کوئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس ایمان اور نیک عملی کی وجہ سے، اس کی بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کے جو گناہ ہیں ہم جھاڑ دیں گے۔ یعنی اس پر ایمان اور نیک عملی کی چھاپ زیادہ ہوگی، اور ایمان اور نیک عملی ہی پر اس نے ساری زندگی گزار دی ہوگی، تو اس کے باوجود اس میں جو کمزوریاں، جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ ہوں گے ان کو ہم چھاڑ دیں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انسان تو بڑا کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو بندہ مجموعی طور پر جس پر نیکی کی، ایمان اور نیکی کی چھاپ ہوگی اور اسی پر اس نے زندگی گزاری ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے صرف نظر برتے گا، درگزر فرمائے گا، اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور صرف یہی نہیں کرے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی جنتوں میں رہیں۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے بچے، تو ہم ان کو کبھی کبھی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تھوڑا سا وقت ہے، آپ کی پڑھائی کا وقت یہ 5-7 سال کا وقت ہے، اس میں محنت کر لو، FSC اچھے نمبر سے کرو، پھر ڈاکٹر بن جاؤ، پھر انجینئر بن جاؤ، تمہاری باقی ساری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، تمہیں پیسہ بھی بڑا ملے گا، تمہیں عزت بھی بڑی ملے گی، تمہارا بڑا وقار ہوگا۔ یہ 5-7 سال جو ہے یہ محنت کرو، تو محنت کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے۔ یہ تمہارے لیے یہ جو بیٹا 5-7 سال ہے نا، یہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، یہ 5-7 سال تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، یہ پھر آج نہیں آئے گا، جب وقت گزر جائے گا تو گزر جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ جب وقت گزر جاتا ہے تو گزر جاتا ہے، اور بعد میں کئی لوگ کہتے ہیں یار میرے والد صاحب تو مجھے بڑا سمجھاتے تھے، محنت بھی میرے ساتھ انہوں نے بڑی کی ہے، پیسہ بھی انہوں نے میرے ساتھ بڑا خرچ، مجھ پر بڑا خرچ کیا ہے، لیکن میں انہیں اس وقت سے پیدا نہیں کیا، اب ذلیل ہو رہا ہوں، میرا وہ دوست آگے نکل گیا ہے، میرا وہ دوست آگے نکل گیا ہے، میرا وہ دوست ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ حالانکہ میرے ساتھ بھی میرے والدین نے تو بڑی محنت کی، انہوں نے بھی مجھے تو بڑا سمجھایا، لیکن اس وقت میری عقل نے کام نہیں کیا۔ یہ جنت کوئی معمولی چیز ہے،
واللہ جنت تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی کو لطف چیز ہے اور کتنی شاندار چیز ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو اللہ بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی تمہارے لیے جنت حاصل کرنے کا گولڈن چانس ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے بتائے ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو, ہمت کرو ہمت. اور اس گولڈن چانس کا احساس ہوا تھا صحابہ کو اور بالکل وہ ایک سے ایک بڑھ کر اس جنت کے مشتاق ہو گئے تھے اور سب کچھ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان حالات میں جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر کوئی بندہ یکسو ہو کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے تو یہ شاید سب سے زیادہ آسان حالات ہیں. جو کوئی ایمان کی راہ پر چلے گا, جو کوئی نیک عمل کرے گا, تو نیک عمل کون سا مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے نیکی جس میں بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے. اس کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا یہ اپنے حالات میں واقعی یہ آپ سوچیں, آپ یہاں آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو. آپ اپنے حالات میں بدلیں اپنے آپ کو اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بالکل کھلا راستہ ہے اور موقع ہے. والذین کفروا, اور جو انکار کی راہ پر چلیں گے, نافرمانیاں کریں گے, اللہ کی باتوں کو جھٹلائیں گے, اس کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, اولئک اصحاب النار, وہ آگ میں جانے والے, خالدین فیہا, ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. انعام بھی بہت بڑا ہے اور عذاب بھی بہت بڑا. یہ دو حدیث پچھلے دن پر کل پرسوں ہم نے سنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے اس دنیا میں کوئی تکلیف نہیں نہ دیکھی ہوگی اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی, تو وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی سکھ دیکھے نہیں. اور جس بندے نے اس دنیا میں بڑے دکھ اور بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں دیکھی ہوں گی اس کو جنت میں ایک ہی غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھے نہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا, میری آیات کو جھٹلایا, نافرمانی کی, وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچا. بہت ہی برا ٹھکانہ. پھر وہ بات کہ بندہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں, چھوٹے چھوٹے مسائل, یہ تو دنیا بھر اس کی تو فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائی ہے کہ ان مع العسر یسرا, فإن مع العسر یسرا, اس میں خوشی ہے, تنگی ہے, کامیابی ہے, ناکامی ہے, بیماری ہے, فیض ہے, کبھی عطا ہے, کبھی کسی چیز کی محرومی ہے. یہ تو سلسلہ ہی اس طرح کا ہے سارے کا سارا. دنیا اس طرح کی اس نے بنائی. اس لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی محرومیاں, چھوٹے چھوٹے مسائل, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں, چھوٹی چھوٹی تنگیاں,
اب دیکھیں ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ سب سے ہلکی آزمائش تنگ دستی ہے. ہم اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ کے پیسے ہوتے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے، صحت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے. ہم جتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو ایک آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے صبر کے لیے، وہ تو صبر کے لیے ایسا کرتا ہے کہ یہ صبر کرے اور اجر پائے، اور ہم اس کو مسئلہ بنا کے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے غفلت برتتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی تو قرآن میں آتی ہے نا کہ ہم ایک بندے کو مال دیتے ہیں، فراخی دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسے مال دے کر، فراخی دے کر آزمائیں، اور وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، اللہ نے میرے سارے تلندر پار کر دیے، حالانکہ ہم نے کوئی اسے نہیں، کچھ نہیں دیا، ہم نے تو اسے آزمائش میں ڈالا ہے. اور ایک بندے کو ہم مال سے تھوڑا تنگ دستی میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ تو ہم نے تو اسے آزمانے کے لیے تھوڑی تنگ دستی دی. اس لیے اللہ فرماتا ہے، یہ ابھی بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھا رہے تھے مولانا صاحب، یہاں بھی یہی آیت ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی کسی پر نہیں آتی بلکہ اللہ ہی کے اذن سے آتی، اور اس میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے مسائل سے گھبرا کر کچھ پریشانیوں سے، یہ پریشانیاں اور یہ میں چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جس طرح یہ دعا ہے نا کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا ہلکا حساب مجھ سے لینا، تو میں تو کبھی کبھی اس کو اس طرح اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ دنیا میں ہلکا آزمانا، آخرت میں ہلکا آزمائے، ہلکا حساب ہے. یہ دعا میں تو مانگتا ہوں اللہ کی، یا اللہ دنیا میں تو نے آزمائش تو کرنی ہے لیکن ہلکی بچوں دی گزار، لیکن یہ بہرحال ہونا ہے. تو کچھ لوگ تو اتنی جرأت کے ساتھ ان مسائل کو، واللہ اللہ کے بندے ان مسائل میں سے گزرتے ہیں کہ وہ انہی کے ذریعے، صبر کے ذریعے وہ جنت پا لیتے ہیں. وہ ایک مریض ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کو فالج ہو گیا، تو میں اس کے پاس گیا، میں اس کے کمرے میں گیا، اس کا سارا نچلے والا دھڑ جو ہے وہ بالکل جام ہو گیا تھا، وہ بالکل مطلب فالج کی وجہ سے وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا، لیکن زبان اس کی کام کرتی تھی، کو ہاتھ بھی اس کے ہلتے جلتے تھے. جب میں اس کے کمرے میں گیا تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل تیار، جانے کے لیے تیار. وہ اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ الٹا وہ خوش ہو رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو صاف کرے. اور کئی مایوس ہوتے ہیں، بد دل ہوتے ہیں، اللہ کا گلہ کرتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرتے ہیں. تو یہ جو دنیا کا عسر ہے یا یسر ہے، یہ تو بہرحال آزمائش ہے. سورہ انبیاء کی یہ آیت بھی آپ نے سنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے بالآخر مرنا ہے، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. کیا آپ بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا، ہر نفس نے مرنا ہے. لیکن مرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن مرنے سے پہلے ہم نے تمہیں اچھے حالات دے کر اور برے حالات دے کر آزمانا، اور زندگی اسی کا نام. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر کوئی مصیبت اللہ کے اذن سے نہیں آتی، وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے. وہ مصیبت ہی تمہارے
صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور اس مصیبت میں سے گزر کر تم میری رضا اور جنت حاصل کرتے ہو، کیوں اس پر بہت پریشان ہوتے ہو اور بہت زیادہ بد دل اور مایوس ہوتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ میرے ادھر سے آتی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اس مصیبت میں بھی اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ میاں طفیل صاحب جن کا آپ کے شہر کے ساتھ تو ہے بڑا گہرا تعلق ہے، جماعت اسلامی کے امیر تھے، میں خود ان کے پاس گیا ہوں، مطلب میں اب دیکھو انہوں نے کیسی بات کی ہے، میں اس وقت بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کس بات کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ جب ان کی دونوں آنکھیں بالکل بند ہو گئی، نظر آنا بالکل ختم ہو گیا، تو میں ان کے پاس گیا، میرے وہ واقف تھے، میں نے کہا میاں صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں بالکل ختم، بینائی بالکل ختم ہو گئی۔ تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، ہنس پڑے، کہتے ہیں لے پروفیسر صاحب یہ کون سی بات ہے؟ میری نظر جس دن بند ہوئی ہے، میری زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 90 سال دیکھنے کی توفیق دی ہے، اب تو نے لے لیا تو کیا؟ 90 سال میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے پروفیسر صاحب، تو اب میں ہی اللہ سے گلہ کروں کہ یہ میری کیوں لے لی ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ ان کو وہ جملہ اللہ کو کتنا پسند آیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کی جان لے لی ہے، اس کے جگر کے گوشے کی تم نے جان لے لی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا حکم تھا۔ اور واقعی جس بندے کا بچہ گود میں مرتا ہے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ بھائی تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو کاٹ دیا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جنت کے عین درمیان میں اس کے لیے محل بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ کس موقع پر اس نے میری حمد بیان کی ہے؟ جس طرح وہ حضرت خنسا کے بارے میں بھی بات آتی ہے نا کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعد بن ابی وقاص کا لشکر گیا نا ایران کے مقابلے میں جنگ کے لیے، تو حضرت خنسا ایک صحابیہ تھی، وہ اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر فوج میں چلی گئی، 4 بیٹوں کو، اور جنگ سے ایک دن پہلے اپنے خیمے میں بیٹھ کر 4 بچوں کو سامنے بٹھا کر کہنے لگی بیٹا میری بات سنو، میری بات سنو، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، کل مجھے رسوا نہ کرنا، جب اللہ کے راستے میں کل جنگ ہو لوگوں کے پیر اکھڑے تم آگے بڑھنا۔ اور بچوں نے وہی کیا، ایک بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، چوتھا بھی شہید۔ جب سعد بن ابی وقاص نے سنا خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ خبر دے۔ ایک مجاہد گیا، اس نے جا کر خبر دی، خنسا بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کھڑی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے 4 بیٹے قبول کر لیے ہیں۔
اب مجھے بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی جنت میں داخل کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ سے مایوسی، اللہ کے ساتھ گلہ، اللہ کے ساتھ شکوہ، یہ تو ان مصیبتوں کا جو اصل فائدہ اللہ دینا چاہتا ہے، خود ہی بندہ اس فائدے سے بھاگتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن، ومن یؤمن باللہ، اور یہ اس مصیبت میں بھی اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے، یہدی قلبہ، اس کو ایک انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کے قلب کو ہدایت بخشتا ہے، صبر بخشتا ہے، حوصلہ بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور علم تو اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کس بندے کو کس طرح آزمانا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں کتنی ساری باتیں اس صورت میں اللہ نے بتا دی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو سن لو کہ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف حق بات پہنچانے کی ذمہ داری، اور وہ تو پہنچ گئی۔ اللہ نے ساری حق بات بندوں تک پہنچا دی۔ اس کے ساتھ میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک دھیان رکھنا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، انہی تمہاری بیویوں اور انہی اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ جو بیوی، جو بچہ دین کی راہ میں باپ کے لیے رکاوٹ ہو، خامد کے لیے رکاوٹ ہو، وہ بیوی اور بچہ حقیقتاً اس بندے کا دشمن ہے۔ فاحذروہم، ان سے احتیاط برتنا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جائے بیوی بچوں میں، تو ان کے ساتھ سختی کرنا، بڑا اس طرح کا رویہ، سمجھانے کا، دعا کا رویہ اختیار کرو۔ یہ سختی اور جبر اور اپنے گھر کے ماحول کو برباد نہ کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ہوشیار ضرور رہو۔ ان کے وہ مطالبے جو اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ نہ مانو، ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان سے عفو و درگزر سے کام لو، معاف کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا تو ہے ہی لیکن امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ جس کو تم کہتے ہو نا یہ میری بیٹی ہے، وہ بیٹی تو ہے ہی لیکن وہ امتحان کا دوسرا پرچہ ہے۔ جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ میری دکان ہے، وہ دکان تو تمہاری ہے لیکن وہ امتحان کا ایک تیسرا پرچہ ہے۔ جس کو تم کہتے ہو نا یہ میری کرسی ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میری ممبری ہے، ممبر تم بن گئے ہو، الیکشن تم نے جیت لیا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے امتحان کا چوتھا پرچہ ہے۔ سب کچھ تو امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اور اس مال کو اللہ اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس کو اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ، نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، دین میں مدد کرنے والی اولاد دے، دین میں مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ بیوی دے۔ یہ بیوی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ تو بڑے بڑے اس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے،
اور دنیا کی ہر چیز، یہ خود زندگی ساری آزمائش ہے، اس کی ہر چیز آزمائش ہے۔ تو اس مال اور اولاد کے پیچھے نہ پڑو، یا مطلب اس کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش نہ کرو، اس کو سب چیز نہ سمجھو، آزمائش میں پورے اترو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اگر تم آزمائش میں پورے اتر گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا اللہ کے پاس اجر ہے، اس اجر کا خیال کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ واسمعوا، اور اس کے حکم کو سنو اور سمجھو۔ واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور اس کی راہ میں خرچو۔ یہ چار باتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چار باتیں سارے کا سارا دین ہے۔ اس سے ڈرو، اس کے ہر حکم کو سنو۔ اچھا جی، یہ وہ لفظ ہے واسمعوا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کا حکم سنو، ساری زندگی اس سے بے خبر رہتے ہو۔ جو جانتے ہیں وہ دوسروں کو حکم سنائیں، جو نہیں جانتے وہ سنیں۔ اور جو یہاں اس درس میں آتے ہیں، اس درس سے اٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کرنے کا خود منصوبہ بنائیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ واسمعوا، وہ سنیں، وہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اس کے حکم کو سمجھیں، سنیں، اس سے بے خبر نہ رہیں، اس سے جاہل نہ رہیں۔ وَأَطِیعُوا، اور سننے کے بعد صرف سن ہی نہ دیں بلکہ اطاعت کریں۔ اور ایک خاص بات اللہ نے کی، نیکیوں میں سے، نیک اعمال میں سے ایک خاص بات، وَأَنفِقُوا، اور اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے ڈریں، اس کے دین کا علم حاصل کریں، علم کے بعد اطاعت کریں۔ اور اطاعت میں سے ایک عمل جو یہاں اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں صدقہ دیں، مال خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ دائیں دیکھے گا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بس اپنا عمل ہی نظر آئے گا۔ بائیں دیکھے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اپنا عمل ہی نظر آئے گا۔ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو۔ مطلب یہ کہ یہ صدقہ آگ سے بچاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا شعار بنائے۔ میرے ایک دوست تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، واللہ میں حیران ہوتا ہوں، عجیب آدمی تھا کہ ساری زندگی اس نے بڑی محنت کی، مزدوری کی، بڑی محنت اور مزدوری سے اپنے بچوں کو پالا اس نے، لیکن تنگ دست تھا، کبھی اس کو فراغ ہوا، ساری زندگی تنگ دستی میں گزر گئی، لیکن ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، جو اس کے پاس تھے اس کو خرچ کرتا، اور لوگوں سے لے لے کر غریبوں اور مسکینوں کو خرچ کرتا۔ یہ اس کا شغل تھا، خود بھی جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ خرچ کرتا تھا، اور دوسروں سے لے لے کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، دوسروں کو بڑی ترغیب دیتا تھا کہ کب یہ مسئلہ ہے، یہ بیمار ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، فلاں یتیم ہے، اس کی مدد کرو۔ تو اللہ سے ڈرو، اس کے دین کا علم حاصل کرو، اس کی اطاعت کرو، اور خرچ یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ خیرا لانفسکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، محفوظ رہ گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بڑا ہی
کامیاب. یہ دل کے اندر وسعت پیدا کرے, دوسروں کے لیے ہر معاملے میں وسعت پیدا کرے, دل کو کھلا رکھے. وہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو 2 لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, 2 لفظ کہ صبر اور فراخ دلی, فیاضی, کھلا دل. اور یہ کھلا دل ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہوں تو بندے کا دل کھلا ہوتا ہے, کچھ بھی نہ ہو تو بندے کا دل کھلا ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اللہ کی راہ میں خرچیں گے, نفس کی تنگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے, وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. اور یہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ اپنے راستے میں جو پیسہ بندہ خرچ کرتا ہے اس کو اپنے آپ پر قرض کہتا ہے کہ یہ مجھے تم نے قرض دیا ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو, یعنی اس کی راہ میں, اس کی رضا کے لیے, اس کے بندوں پر, اس کے دین کے کاموں پر تم اگر خرچو, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ کیا کرے گا؟ یضاعفہ لکم ویغفر لکم, وہ تمہارے مال کو بھی کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. اسی لیے یہ کہتے ہیں, تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو قرض دینا, صدقہ دینا جو ہے, یہ سب سے زیادہ نفع بخش انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری, سب سے نفع بخش سرمایہ کاری جو ہے وہ صدقہ ہے. جتنا اس صدقے کو اللہ تعالیٰ پھل لگاتا ہے وہ کتنا کسی کاروبار کو نہیں لگا. اللہ کہتا ہے کہ تم جو صدقہ دو گے وہ مجھ پر قرض ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر بھی دوں گا. تو بینک والوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں, اللہ پر کیوں نہیں کرتے؟ بینک والے کہتے ہیں کہ 100 روپے پر ہم تمہیں 10 روپے سود دیں گے, ان کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہاں قرض ہے, میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دوں گا. اور بالکل اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں, اور قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے, نیک ہوتا ہے, اللہ کے راہ میں خرچتا ہے, اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, یعنی اللہ کئی گنا بڑھا کر بھی دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ, اس لیے کہ وہ بڑا قدردان ہے, بڑا نرم خو ہے. عالم الغیب والشہادہ, غیب کے علم کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کے علم کو بھی جانتا ہے. العزیز الحکیم, زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وآخر دعوانا